بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں قادسیہ کو کیسے فتح کیا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیار کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھے۔ رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن الصبح رستم بادشاہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گی یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا چاہو گی؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے پاس جواب بھیجا کہ تم ہی نہر کی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و مسیرہ اور ہر اول و ساکا وغیرہ لشکر کے ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرپوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا تھا۔ خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا، وہ نے 2 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلام لشکر کی نسبت سامان عرب سے مسلح کیا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دلیل نکل رہے تھے اور عراق النساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر گاؤں تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کی اہم تغییر و تبدیل کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن معدہ یقرب، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربی، حضرت عامر وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی، قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور ایجانی کیفیت پیدا کر دی۔ برحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئی۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ارمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کی مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن عبداللہ الصدی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکلے۔ حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے میدان میں جاتے ہی ارمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کی سپرد کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کو نکل گئے۔ دونوں طرفین سے ایک ایک دو دو ارائی ہونے پائے کہ ایرانی شاہ سوار بھاگ گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا، لشکر فارس کے صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر لائے گئے۔ یہ بہادری دیکھ کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عمرو بن معد بکر بس نکلے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ رستم بادشاہ نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کو سب کو مسلمانوں کی طرف ریلا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بالا نے روکا لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کے کومک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد کے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دی۔
لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً قبیلہ کندک کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندک نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے ایک بارگی کی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تکبیریں کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تلقید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے پر آ منڈے، وہ پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرائے، دو فرقے کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئی۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگ آتیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزے لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے وار کرنا شروع کیا اور ہاتھیوں کو زخمی کیا۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ پیل کشنوں کو چرابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زینی کی جوہر دکھانے کا مقابلہ ملے۔ صبح سے شام تک تمام میدان کا راس گرم تھا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم سن 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن الصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کی دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی بھی میدان میں آنے لگے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدم الحابش پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ آفیسر تھے اور وہ 1000 کا مقدم الحابش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہمن جادویہ آیا۔ دونوں طرفین سے داد سپاہگیری دی گئی اور جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قعقاع کی حضرت عنہ کی آج سے بہم جادویہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ آخر کار رستم نے حملہ کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کی گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک کے بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلامی داخل ہوتے اور ایرانی اس طرح پہم کمکی دستوں کی آمد دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی جولی ڈالی۔ وہ بھی ہاتھیوں کی طرح معیب نظر آتے اور ایرانیوں کی گھوڑے ان کو دیکھ کر بھٹکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت حقا رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شاہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک جنگ گرم تھا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مجروحوں کو عورتوں کے سپرد کیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کرے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔
آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن کاکا و عاصم رضی اللہ عنہ نے مل کر فیل سفید پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا جب حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ فیل سفید کو مارے جانے کے بعد ایک اور ساتھی حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وہ وجود بجائے اس کے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا مگر خود ایرانیوں کے لیے نقصان ثابت ہو گیا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہوئے۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور غول اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو سکتی تھی نہ رستم بادشاہ کو۔ غرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کی شور و غول میں حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے جمع کیا۔ بڑے زور شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم بادشاہ ایک تخت زری پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور حصہ فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ کے قریب پہنچتے پر رستم بادشاہ خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پیر کر بھاگا۔ حضرت بلال بن عقلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے پرچے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگ پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا گیا۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی نعرے بلند کیا اور ایرانیوں کی ہوش و حواس ہو گئی۔ ایرانی میدان سے بھاگے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی کل 6,000 مسلمان شہید ہوئے۔